خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ درآمدات کم ہوئی ہیں اور درآمدات کم ہونے سے گزشتہ مالی سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے سے 78% کم رہا ہے۔ تاہم روپے کی بے قدری کی وجہ سے ڈالر میں مجموعی قومی پیداوار بھی پہلے سے 5.3% کم رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جو بتائے ہیں اس کے مطابق مالی سال 2019-20 کے دوران بیرونی کھاتوں کا خسارہ 2.96 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہا اور یہ خسارہ گزشتہ سال سے 10.46 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہے۔ مالی سال کے دوران ملکی برآمدات میں بھی 7.2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صنعتی سرگرمیاں سست ہونے سے پیٹرولیم اور دوسری درآمدات کم ہونے کی وجہ سے درآمدی بل بھی 18.2% کم ہو گیا ہے۔ جولائی سے جون کے اختتام تک حکومت کو اشیاء اور سروسز کی برآمدات سے مجموعی طور پر 27.95 کروڑ 40 لاکھ ڈالر حاصل ہوئے۔ اس دوران درآمدات پر 50.70 کروڑ 30 لاکھ ڈالر خرچ ہوئے۔ اس دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مجموعی طور پر 23.12 کروڑ ڈالر وطن بھی بھجوائے۔ رپورٹ کے مطابق 12 ماہ کا خسارہ جی ڈی پی کے 1.1% رہا۔ اس دوران پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا ڈالر میں حجم 263.80 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا جو گزشتہ سال سے 14.55 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کم ہے۔ اس ساری سچویشن کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر کچھ حد تک خوشحالی کی چانسز ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے، برآمدات کم ہو کے درآمدات کم ہو کے برآمدات کے بیلنس آ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بیلنس ہو رہا ہے، ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درآمدات بھی کم ہوئی ہیں، بیلنس ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سا برآمدات کے ساتھ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے، اچھا خاصا کم ہو رہا ہے، تو پھر یہ ڈالر، فارن کرنسی، پاؤنڈ ریٹ، فارن کرنسی کا ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ روپے کی بے قدری کے پیچھے اصل میں محرکات کیا ہیں اور درآمدات میں کمی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی سے اور جو فارن ریمیٹنسز ہیں اس کی جو بڑھوتری ہوئی ہے اس میں ملکی معیشت پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے اور کس نوعیت کے ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، ہمیشہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب درآمدات میں بھی کمی ہو رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو رہا ہے، اچھا خاصا کم ہو رہا ہے، ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں، تو پھر ڈالر اور فارن کرنسی کا ریٹ جو ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ڈالر کی پرائس سٹیبل کیوں نہیں ہو رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ سوال بڑا عمدہ سوچا ہے آپ نے مرتضیٰ صاحب۔ ایک تو اچھی خبر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے۔ پی ایم ایل این کی حکومت تقریباً 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی۔ لاسٹ ایئر وہ 13 بلین پہ پہنچ گیا تھا اور اس مالی سال میں جیسے آپ نے بتایا وہ کوئی 2.9 3 بلین سمجھ لیں، تو پچھلے سال 13 بلین، اس سال 3 بلین کا خسارہ، یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ لیکن آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ اتنی اچھی خبر کے باوجود جو روپے کی قیمت ہے وہ اسٹرانگ کیوں نہیں ہوئی، وہ ایکچولی گرتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر ڈالر کے سامنے جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تو جو اچھی خبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کا گرنا، اس کے اندر ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ایک بری خبر چھپی ہوئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو کم ہوا ہے وہ ایکسپورٹس بڑھنے کے نتیجے میں نہیں ہوا، وہ ایکچولی امپورٹس کم ہونے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ شاید مارکیٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھتی تو پھر دو مثبت خبریں آپ کے سامنے آ جاتی کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھا کے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر لیا ہے، تو ایسا حقیقتاً ہوا نہیں۔ امپورٹس کم ہوئی ہیں، اس وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ایک دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وجہ ہے مرتضیٰ صاحب، وہ یہ ہے ایک اسٹیٹ بینک ایک اسٹیٹمنٹ چھاپتا ہے جو کہلاتا ہے فارن کرنسی ڈرینز، یعنی کہ اگلے 1 مہینے میں، اگلے 3 مہینوں میں اور اگلے 12 مہینوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈالر کی مد میں کتنے قرضہ جات کی پیمنٹس واپس کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ اشاریہ ہے۔ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ روپے کے اوپر کتنا دباؤ رہے گا، کیا وہ ہلکا ہو جائے گا یا مزید بھاری ہو جائے گا۔ تو جو اسٹیٹمنٹ پچھلے مہینے شائع کی گئی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جون کے مہینے میں تقریباً 2 ارب ڈالر اس 1 مہینے میں اسٹیٹ بینک کو پے کرنا تھا ڈالرز کی مد میں۔ تو جون کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ پریشر میں رہا بیکاز اسٹیٹ بینک کو پیمنٹ کرنی تھی۔ جولائی کے مہینے میں تقریباً 1 بلین ڈالر بتایا جا رہا ہے اور اگلے 12 مہینوں کے اندر اسٹیٹ بینک کو 14 ارب ڈالر کی رقم قرضہ جات کی جو لے رکھی ہے وہ واپس کرنی ہے۔
تو میری اوپینین میں تو یہ روپے کے اوپر جو دباؤ ہے، جو وزن ہے، یہ اگلے کئی مہینوں تک جاری رہے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو تقریباً $14 بلین کی رقم جو ہے وہ بیرونی قرضہ جات کی شکل میں واپس کرنی ہے۔ آپ نے ذکر کیا ریمیٹنسز کا، اگین ایک اچھی خبر ہے، پاکستان کا تاریخی ریکارڈ ٹوٹا ہے، کبھی بھی پچھلے 70 سالوں میں $23 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان کو وصول نہیں ہوئی۔ اب اس اچھی خبر کے پیچھے بھی ایک بری خبر چھپی ہے، انفارچونیٹلی۔ وہ بری خبر یہ ہے کہ پہلے جو اماؤنٹس شاید آیا کرتی تھیں کمرشل جو کرنسی سمگلرز تھے، کیونکہ فلائٹس کمپلیٹلی کووڈ کی وجہ سے بند رہی ہیں، تو وہ اماؤنٹس جو سمگل ہو کے پاکستان آیا کرتی تھیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بینکنگ چینلز کے تھرو آئی ہیں۔ اس وجہ سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ریمیٹنسز ایسی ہی رہیں گی یا بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ میرا تخمینہ یہ ہے، میرا خوف یہ ہے، میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی گریں گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تقریباً 50% ریمیٹنسز جو ہیں وہ صرف 2 ممالک سے آتی ہیں، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے تقریباً $10 ارب جو ہے وہ سالانہ واپس آتا ہے، اور ان دونوں ممالک میں پاکستانیوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے، تقریباً 15 سے 20% وہاں پہ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے، اور فیوچر میں میرا خدشہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز بھی گریں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ ہمارے پاس جو روپے کی بے قدری ہوئی ہے اس کی 2 ہی ریزن ہے، ایک یہ کہ شاید ایکسپورٹس بڑھ جاتی تو اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگر کم ہوتا تو شاید ڈالر پرائس سٹیبل رہتی، اور دوسرا یہ کہ جو ڈالر پرائس یہ محرکات میں سے ایک محرکات ہے آپ کے خیال میں جو بے قدری ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے بتایا، اسٹیٹ بینک کے اوپر جو قرضہ جات واپسی کا بوجھ وہ بڑا ہیوی ہے۔ جون میں تو بہت ہیوی رہا، اور جون میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ بھی قدرے گرا، جولائی میں کچھ کم ہے، لیکن اگلے 12 مہینوں میں دوبارہ سے وہ بوجھ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے استاد ہیں، آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، درآمدات میں کمی ہو، یعنی اگر وہ برآمدات میں مطلب ایکسپورٹس میں زیادہ بڑھوتری نہ ہو، درآمدات میں بیلنس ہونا شروع ہو جائے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم بھی ہو، امپورٹ ایکسپورٹ میں تھوڑا بیلنس ہونا شروع ہو جائے، تو ملکی معیشت پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے اور کس نوعیت کے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جب امپورٹس کسی بھی ملک کی کم ہو رہی ہوتی ہیں تو اکنامکس کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس کی معیشت جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں چل رہی۔ جیسے معیشت جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے لگتی ہے تو اس معیشت کی جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ شاید آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت کوئی 5.کچھ% سے ایکچولی شرنک کی ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ شرنک کر رہی ہیں، لیکن ایکسپورٹ امپورٹ ان ساروں کا اثر متضاد ڈیٹیل میں جائیں تو وہ 2 یا 3 یا 4% آف دا GDP ہے۔ اس کا عام آدمی کے اوپر کوئی اثر نہیں، کوئی اتنا بڑا اثر آپ نہیں آئے گا۔ بالکل جیسے ریمیٹنسز ہیں۔ I got your point sir. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر، ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالتے ہیں سر، بہت